بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیزان محترم، اس درد بھرے واقعے کو سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے والے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ ہے سردار دو جہاں کی لخت جگر اور جنت کی سردار حضرت فاطمہ کی وفات کا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں تشریف لائے اور دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ چکی پیس رہی ہے اور رو رہی ہے۔ تو حضرت علی بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ، تم کیوں رو رہی ہو اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہی ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ تو بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو جان صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابا حضور، آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے ابا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن اس دنیا میں میری آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو بہت زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، کہ ابھی بھی سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچڑنے کا غم ہمارے سینوں میں ہے، اور اس کے اوپر تم اپنی بچڑنے کی بات کر رہی ہو، اور میں تیری اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی کہ جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، بالکل اسی طرح ہی میری جدائی کا غم ہی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی پوچھنے لگے کہ یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور اتنا زیادہ آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کی دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیے ہیں۔ تو بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، میں نے تو آپ کی بھی حق ادا کرنی ہے اور اپنے بچوں کی بھی تو حق ادا کرنی ہے۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں، اور آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ تم اور میرے بچے اس آٹے سے روٹیاں بنا کر کھا سکے۔ میں آپ لوگوں کے کپڑے بھی دھو چکی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دھلی ہوئی کپڑے مل سکے اور اس کو پہن سکے۔ میرے بعد کون میرے بچوں کے لیے آٹا پیس کر اسے کھلا سکے؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت زیادہ رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ تبھی سے بی بی فاطمہ کی طبیعت خراب ہونے لگتے ہیں، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہے، اور اسی دوران امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے ماں باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کی سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، وہ کیسا عالم ہوگا، وہ کتنا دردناک برا منظر ہوگا کہ جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج اسی دنیا سے مجھے رخصت ہونا ہے، اس کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا اور ان کا خیال کون رکھے گا؟ اس ماں اور باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ حضرت علی بہت زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ بھی بہت رونے لگی، اور اپنے ماں باپ کو دیکھ کر امام حسن اور امام حسین بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے بابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش رہے، پھر بی بی فاطمہ سے پوچھے، اے امی جان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی ایسا لگتا ہے کہ اندر سے آواز آتا ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم دونوں واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں اپنی ماں کہیں نظر نہیں آئیں گی۔
جب یہ بات دونوں کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ کر بہت روتے ہیں، اور اسی دوران سارا گھر رو رہا ہے۔ اتنے میں ہی بیوی فاطمہ کی طبیعت اور خراب ہونے لگتی ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بٹھا کر 3 باتیں کہتی ہے۔ پہلی بات میں یہ کہتی ہے کہ اگر میں نے آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو یا آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ حضرت علی رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے اور تم نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے۔ میں تجھ سے ہمیشہ خوش ہوں اور مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہے، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات ہو جاؤں، اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار ہی دیجئے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیجئے گا۔ بی بی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ تیسری بات یہ کہتی ہے کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی دعوت نہ دیجئے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے اور آپ کے علاوہ مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی کسی غیر مرد کی نظر بھی مجھ پر نہ پڑے۔ جب شام کا اندھیرا ہو جائے تو آپ تب مجھے دفن کر دیجئے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بی بی فاطمہ دونوں بہت زیادہ رو رہے ہیں۔ ناظرین، سوچئے ذرا، وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب ایک ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے، اس کا خاوند اور بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ اس الفاظ کے کہنے کے بعد بی بی فاطمہ ایک اور بات بھی کہتی ہے کہ آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ میرا ابا جان میرے خواب میں آ کر کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو سحری کر علی کی دسترخوان پر اور افطار میرے ساتھ کرنا ہوگا۔ ان باتوں کو کہنے کے بعد بی بی فاطمہ اللہ کو پیارے ہو جاتی ہے۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کی جنازے کو اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کندھا دیتا ہے اور دوسری طرف سے امام حسن، تو تبھی ہی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جس کا نام ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہوا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دے دو۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رو رہے ہیں اور حضرت علی بھی رو رہا ہے، اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کو تیار کیا جاتا ہے۔ تو حضرت علی اس قبر کو دیکھتا رہتا ہے جس قبر میں بی بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے حضرت علی کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے، اور اسی حالت میں حضرت علی کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتا ہے۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری بھی بہت زیادہ رونے لگتا ہے اور قبر سے کہتے ہیں کہ اے قبر، کیا تجھے پتا ہے کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی